جب ہم جیسے ہم میک اپ نہیں کرتے، میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے یہ لگانا ہے، فلاں کریم لگانی، ریولون ہے، آئی لیش ہے، آئی شیڈو ہے، کیا کیا کچھ بکیرے کرتے، بالکل ٹھیک ہے کریں، لیکن اندر کے میک اپ کی بھی بڑی ہے۔ اندر کا میک اپ کیے بغیر آپ چلے گئے تو پھر وہ جانا جو ہے وہ ایسا باعث افتخار جانا نہیں ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، جیسے آپ چھوٹے تھے 2 سال تک کا، تو میں ایک معصوم بچہ تھا، پیارا بچہ تھا، اچھا بچہ تھا، نیک تھا، مخلص تھا۔ میں اپنے آپ کو جانتا تھا اپنے کھلونوں کے حوالے سے، اپنی ماں باپ کے حوالے سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری خالہ ہمارے گھر آئی، میری ماسی، جیسے آپ کی ماسیاں آتی ہیں، تو اس نے کہا آپا یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، یہ تو بھائی جان جیسا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ سنا، میں نے کہا میں ابا جی جیسا ہوں، آئی ایم اے لٹل ابا۔ تو میری وہ معصومی کٹ ہونی شروع ہو گئی اور میں ابا جی بن گیا۔ پھر دوسری میری پھوپھی آئی، اس نے کہا یہ تو ماشاءاللہ بہت ذہین بچہ ہے، یہ تو اپنے بڑے بھائی سے بھی ہے۔ میں نے کہا میں بڑے بھائی کو کاٹتا ہوں اور آگے گزرتا ہوں ذہین۔ تو ہر انسان، آپ سب، میں، اس لاہور میں جتنے لوگ بستے ہیں، لاہور سے باہر 14 کروڑ، اور پھر پوری دنیا میں بسنے والے لوگ، ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں، اپنے سیلف کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ ہر شخص نے اپنی ذات کے گرد پھٹے سائن بورڈ لٹکائے ہیں، سنگلی ڈال کے گلے میں، ایک کے اوپر لکھا ہے ذہین، میں نے لکھا ہوا رائٹر، انہوں نے کہا سائیکالوجسٹ، اس نے کہا ہے ڈاکٹر۔ اپنی ذات کیا ہے وہ ان پھٹوں کے نیچے چھپی ہوئی۔ اصل جو چوزا ہے نا وہ نہیں ملتا، جب تک وہ نہیں پکڑا جائے گا، وہ جو ان سائن بورڈوں کے درمیان چلتا ہے۔ ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں اپنا سائن بورڈ دکھاتے ہیں کہ میں ایک ڈرامہ آرٹسٹ ہوں، یہ کہے گی کہ جی میں ایک رائٹر ہوں، یہی دکھاتا رہتا ہے۔ تو مراقبہ کرنے سے آپ کو اپنے اندر کا حال معلوم، زور لگا کے۔ کہ میں چونکہ بڑے اونچے ہائی لیول سوسائٹی میں بھی ساتھ ساتھ آنا چاہتا تھا، تو میں گولف کھیلنے لگا۔ تو ہم نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے تو گولف گراؤنڈ میں چلیں، تو ریلوے کی گولف گراؤنڈ تھی، وہ بابا جی کے ڈیرے کے بہت قریب تھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی۔ جب ہم وہاں گئے تو وہ ایک مصروف دن تھا، سرکاری دن تھا، لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، صبح کے وقت ظاہر ہے کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ گروپ آف پیپل، بہت سے لوگ بڑے شوقین مزاج وہاں فیلڈ میں جمع تھے، اور ایک شخص جو تھا وہ اگینسٹ دا ہول، اس کا کھلاڑی مد مقابل نہیں تھا، وہ اگینسٹ دا ہول کے کتنے اس نے ڈالنی ہے، پٹ کرنی ہے اپنی گیند سوراخ میں، وہ کھیل رہا تھا۔ تو میں بھی چلا گیا، 15 16 20 آدمی، اور وہ دیکھا گورا تھا، سنہرے بالوں والا، خوبصورت سفید، بڑا لین آدمی، اور وہ ساتھ جب وہ چلتا تھا تو کیڈی جو ہوتا ہے نا، تھیلا اٹھایا ہوا ہوتا ہے جو نکال کے دیتا ہے اس کو آئرن، وہ اس کے ساتھ 15 سا ملا کے چلتا تھا، ورنہ عام طور پہ دور چلتے ہیں۔ آگے جا کے جہاں گیند گرا ہوا ہوتا تھا وہاں وہ کہتا تھا کہ کون سے نمبر کی میں نکالوں آگے، وہ بولتا تھا اور وہ لگاتا تھا، پھر چل پڑتے تھے، ہم بھی اس کے ساتھ چلتے تھے۔ جب خواتین و حضرات آخری مقام پر پہنچے ہیں اور پٹ میں اور اس گیند میں کافی 12 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اور قیدی نے اسے پتھر نکال کے دیا جس سے گیند، تو اس نے تھوڑی دیر تول کے اپنا وزن اور اس خوبصورتی کے ساتھ ہٹ کیا کہ وہ جا کے بال ٹھک اس میں گرا، ہم سب نے تالی دی، اور اس نے ہاتھ اٹھاتا اور اپنا پتھر اوپر اللہ کا شکریہ ادا کیا اس گورے نے۔ جب اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو ہم حیران رہ گئے دیکھ کے کہ وہ اندھا تھا، دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اس کی دونوں آنکھیں جو تھیں وہ پتلیوں سے معروم تھی اور بالکل سفید تھی۔ تو ہم تو اس کے جمع ہو گئے کہ گولف کھیل رہا ہے اور کہاں سے چلا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے، کہاں پہنچ کے اس نے یہ کیا۔ تو ہمارے ریلوے کے آفیسر تھے، اس نے کہا کہ ایکسکیوز می سر بٹ یو آر بلائنڈ۔ تو کہنے لگا یو ہیو ٹو بی بلائنڈ ٹو سی، جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا اس وقت تک دیکھ نہیں سکتا۔
ग्रॉस्को के एक बाजार में वो कर ली, एक दुकान पे नौकरी जो खेलों का सामान बेचती। 2-3 दफा तो मेरी बीवी मेरे साथ गई बस के ऊपर, फिर मैंने कहा छोड़ दूंगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो मैं बस पे जाता था, एक खास मकाम पर जहां बस खड़ी होती थी, मैं जो प्लेस टू गेट डाउन, मैं उतरता था, उतर के एक खंबे को हाथ लगाकर, एक खास मोटाई का खंबा, फिर मैं दूसरी सड़क पे आता था उसके साथ झूल के, और झूल के मैं 10 कदम चलता था तो मुझे खुशबू आती थी बेकरी में ताजा डब रोटी बनने की। मैं कहता था आई एम ऑन द राइट ट्रैक, यहाँ एक बेकरी है, और मैं बेकरी की खुशबू में दूर तक चलता जाता था। जब मैं चल के वहां पहुंचता था 12-14 कदम पे, तो मेरी बेकरी की खुशबू जो है वो मांद पड़ जाती थी, और आगे पेट्रोल की और डीजल की खुशबू, मैं समझता था कि हाँ मैं फिलिंग स्टेशन के पास पहुंच गया हूँ। फिलिंग स्टेशन से मुझे लेफ्ट हैंड को घूमना होता था, मैं फिलिंग स्टेशन से पेट्रोल पंप से घूमकर अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता था, और आगे जब सड़क के अंदर 3 वो हम्प्स आते हैं ना, जो स्पीड ब्रेकर, तो तीसरे पे जाके जब मेरा पांव पड़ता था मुझे पता चलता था कि अब मेरी दुकान जहां मैं मुलाजिम हुआ हूँ 15 फीट के फासले पर रह गई, तो मैं वहां चला गया। फिर मैं सामान भी बेचने लगा, और मैंने कहा कि मैं अपना ये गेम भी शुरू करता हूँ और मैं खेल के भी करता हूँ। तो जब आप मुराकबा करते हैं, और आप करेंगे इंशाअल्लाह, और आपको वक्त मिलेगा, और उसके बगैर आपकी ये हासिल की हुई तालीम पूरी नहीं होगी, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे अहम तकाजा ये होगा कि आपने और सारी बातों को छोड़कर तवज्जो एक जगह पर महफूज करनी है। वो जाएगी, बार बार ख्याल आपका, जैसे नमाज पढ़ते हुए देखा है ना आपने, अक्सर शिकायत आप करते हैं कि ये नमाज पढ़े कहीं भाग जाता है, तो भागेगा उसके बाद, लेकिन उसको फिर पकड़ के लाना नहीं, उसको ढीला छोड़ना है। तो इंसान को अल्लाह ने जानवर से तो अफजल तर करार दिया और है भी, तो उसको कम से कम अपने ज़हन के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर इतना कंट्रोल तो होना जरूरी और लाजमी है कि वो उसको स्टीर कर सके। आप बड़े से बड़े हाथी को, घोड़े को, शेर बबर को हम ले आते हैं, इसमें आके मार खा जाते हैं, तो ये आपके काबू में नहीं आता। लेकिन जो लोग साहब हाल रहे हैं वो इसको भी काबू में रख